بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج ہے جمعہ اور لاسٹ جمعہ ہے رمضان کا، تو جو بھی جمعے کی نماز میں یا دعا کرے تو مجھے ضرور یاد کریے گا اپنی دعا میں۔ تو میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور آپ کے گھروں میں جو پریشانیاں دکھ مصیبتیں ہیں ان کو دور فرمائے۔ اگر میرا چینل کسی کو اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے۔ سبسکرائب کرے اور شیئر اس لیے کرے کہ یہ اسلامی واقعات کا چینل ہے، یہاں پہ درود پاک بتائے جاتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگ، آج جمعے کا دن ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 313 مرتبہ، زیادہ نہیں پڑھا جاتا تو 313 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اور آج کا واقعہ ہے 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑے فراغی اور خوشحال کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سیچر کے دن مچھلیاں بے شمار آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند ہوس بنا لو، اور جب سیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں اوس میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور ہوسوں میں ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا، تو سیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا تو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار رہے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے، تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے؟ اور کچھ وہ سرکش نافرمان تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانیوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا، کیا ہم ان نصیحت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے؟ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کی تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمدرفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھے تو کیا دیکھا کہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زوردار روتے، مگر لوگ بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے
اور اس درمیان میں کچھ کھا بھی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لی۔ اس واقعے کا بیان سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ استغفر اللہ۔ اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بلا بیٹھے جو انہیں نصیحت ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس واقعے سے ہم سب کو یہ درس ہدایت ملتا ہے۔ پہلے تو وائی ٹی فیملی، اصل میں مجھے ہوا ہے فلو، اور پھر مجھے وائس اوور کرنے میں آج تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو پلیز درگزر کریے گا، کیونکہ وائس اوور کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اس طرح۔ اچھا، ہمیں درس ہدایت یوں یہ ملتا ہے کہ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناکیہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور دونوں جہانوں میں ذلیل خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب اعلیٰ کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب مطلب دل میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے، اور اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی راستے پر چل پڑے، اور دونوں جہاں کی سر بلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائے۔ آمین۔ تو پیاری سی وائی ٹی فیملی، ان واقعات سے ہمیں بہت سے درس ملتے ہیں، بہت سے درس ہدایت ملتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر ٹائم اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کی ذات بے شک چھوٹی سی بات پہ بخش دے اور چھوٹی سی بات پہ ہی پکڑ لے۔ ہم تو اللہ پاک سے ہر ٹائم ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو قرضدار ہیں ان کے قرض اتارے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے۔ روزانہ دعا کرتی ہوں، آپ لوگ آمین کہتے جائیے اور ویڈیو کو پوری دیکھا کریں اور آمین کہیے۔ اللہ پاک کو کس کی آمین پسند آ جائے۔ جو اس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو نہیں بھی دیکھ رہا، میں سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اس کے گھروں میں جو مسائل چل رہے ہیں دور فرمائے۔ اللہ پاک رمضان کے صدقے بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اللہ پاک سہاگ والوں کے سہاگ سلامت رکھے، جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد عطا فرمائے، جو قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ پاک ان کے قرضے اتارے، غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ پاک سب کی مدد فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی اور عاشق رسول بنا دے۔
اللہ پاک ہم سب کو کہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں میں آسانی عطا فرمائے۔ جمعے کا روز ہے، اللہ پاک سے مدنی التجا ہے، دعا ہے، اللہ پاک جو وفات ہو چکے ہیں تمام مسلمان، اللہ پاک انہیں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے اپنے پیارے حبیب کے صدقے۔ اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے گھر میں سے جو دنیا سے گیا، اللہ پاک اس کی قبر کو باغ میں سے باغ بنائے، جنت کا باغ بنائے۔ اور اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، زندگی رہی میری تو انشاءاللہ میں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ اور کوئی بھی بات آپ کو غلط لگی، اس میں نہیں صحیح مجھ سے پڑھی گئی تو معذرت، کیونکہ میں نے بتایا کہ جیسے کہ مجھے زکام لگا ہوا ہے تو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، تو بار بار میں ویڈیو کو روکتی ہوں پھر دوبارہ سے شروع کرتی ہوں، تو معذرت۔ تو اسی کے ساتھ